السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے پلیٹ فارم سے اس وقت ہم آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گے، جہاں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کراچی کے اندر فوجی عدالتیں لگا دی تھی۔ میں نے کہا ہم یہاں پہ اغوا، ڈکیتی، قتل برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کام کیا، اور آپ کو ایک سویلین سیٹ اپ میں، ایک جمہوریت میں، جمہوری سپرویژن میں، اور یعنی کہ حکومت کی سربراہی میں اگر کسی بھی ادارے سے کام لیا جائے، چاہے وہ فوج سے کام لیا جائے، لیکن ہم نے امن امان کو ٹھیک کرنے کے لیے، حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، چوری ڈاکے بند کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے۔ اگر وزیر اعظم دیتا ہے کسی ادارے کو حکم کہ یہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے، تو وہ کام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ کام کیا تھا، عوام کی فلاح کے لیے کیا تھا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا تھا، ان کے امن کے لیے کیا تھا، ان کے سکون کے لیے کیا تھا یہ کام۔ اور اگر ہمیں آئندہ بھی کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی بات کو، ہونے چاہیے، عوام کو سکون ملنا چاہیے، ان کو خوف کی عالم میں زندگی گزارنی پڑے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں باہر کے لوگ جو ہیں، باہر کے لوگ پاکستان نہیں آتے۔ اگر کوئی بزنس ایگریمنٹ بھی کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو یار کراچی نہیں آ سکتے، دبئی آ کے مل لو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ جا کے دبئی ملتے ہیں۔ پاکستان کی انڈسٹری پاکستان میں لگنی ہے، تجارت پاکستان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہونا ہے، لیکن ملاقات کے لیے کراچی یا لاہور، پشاور آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئٹہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں دبئی میں آؤ، وہیں بات کریں گے۔ وہ بھی دبئی، امریکہ سے دبئی آتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی دبئی جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، اس طرح سے پاکستان نہیں چلے گا۔ چلے گا ایسے پاکستان؟ بھائی میں تو ابھی تو میں 10% بھی بات نہیں کر سکا جو مجھے بات کرنی چاہیے یہاں۔ یہ مجھے تو بلکہ کئی دفعہ ہوتا ہے پنجاب کے اندر، ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ دانش اسکول قائم کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر قائم کر رہے ہیں۔ دانش اسکول کیا چیز ہے؟ یتیم بچے، غریب بچے، یتیم جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، ان میں داخل کیا جاتا ہے، اور وہی اسکول پھر ان کو کوٹ پینٹ ٹائی بھی دیتا ہے، یونیفارم دیتا ہے، اور وہی اسکول ان کو وہاں پہ جو ہاسٹل کے اندر وہ ان کو کمرہ دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، کتابیں دیتا ہے، کمپیوٹر دیتا ہے، لیپ ٹاپ دیتا ہے، اور وہ ان کی پڑھائی وہاں پہ کی جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کوئی رحیم یار خان کا یتیم، کسی کسان کا بیٹا، کسی ہاری کا بیٹا۔ کون ہے وہ؟ کوئی بھاولپور کا، کیونکہ یہ جنوبی علاقوں میں بھی زیادہ ان اسکولوں کو بنایا گیا ہے، اور ان کو اب انشاءاللہ پورے شہباز شریف صاحب کا منصوبہ ہے کہ یہ پورے پنجاب میں پھیلے، اور میرا منصوبہ جو ہے کہ یہ سندھ کے چپے چپے میں پھیلے۔ میرا منصوبہ ہے کہ یہ بلوچستان کے چپے چپے میں ان کو بنایا جائے۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو خیبر میں پورا بنایا جائے۔ میرا منصوبہ یہ بلتستان میں بنایا جائے، آزاد کشمیر میں بنایا جائے۔ اور مجھے تو پورا پاکستان عزیز ہے، مجھے صرف لاہور، پشاور، یا مجھے پورا ملک عزیز ہے، اور پورے ملک 18 کروڑ عوام مجھے عزیز ہیں۔ یہ ان کا بھلا ہونا چاہیے، یہ بھلا ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، میرا دل خوش ہوگا، نواز شریف کا خود بخود خوش ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا، یہ قوم ترقی کرے گی۔ ان کے ہاتھوں میں صرف ڈگریاں نہیں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں اچھے روزگار ہوں گے۔ سب سے بڑی زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ اور یہی میں نے زرداری صاحب کو بھی کہا کہ زرداری صاحب اس ایجنڈے پہ آئیں، یہ قوم خوش ہو، یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک خوشحال ہو، غریبی ختم ہو، اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اور پاکستان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں۔ اگر وہ اس منصوبے پہ چلتے، آج لوگ زرداری صاحب کے ساتھ بڑے خوش ہوتے۔ اگر زرداری صاحب کے ساتھ خوش ہوتے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا، میں خوش ہوتا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں 10 دفعہ خوش ہوتا، 10 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی، میں خوش ہوتا۔ میرے سب لوگ یہ سن رہے ہیں، یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ پاکستان ترقی کرتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نواز شریف کو وزارت علما ملتی ہے نہیں ملتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا ایجنڈا یہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو نئے نئے نعرے لگانے والے بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، کوئی ورلڈ لیول لے کے آیا ہوا ہے،
کوئی پاکستان کے کو اپنا کوئی اور ٹیم اکٹھی کر رہا ہے، اور آج مشرف کی ٹیم آج کسی اور چھاونی کے اندر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ساری، اور کاف لیگ اور وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. کیا تماشا ہے یہ عوام کو کیا بھائی دھوکہ دے رہے ہو یار، کوئی خدا کا نام لو. یہ وہ لوگ سارے آزمائے ہوئے ہیں، پوری قوم ان کو جانتی ہے، پوری قوم ان کے چہروں کو جانتی ہے. اصل اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی حکومت نے کام کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ اس کا نام ہے PMLN. وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے. بھائی وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ہم تو تبدیلی لے آئے تھے پاکستان میں، ہماری حکومت تبدیلی لے آئی ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے آج بھی دیکھیں، ہم نے اللہ کے فضل پر ایک عہد کیا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم صرف جمہوریت کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے اور جمہوریت کو مستحکم کریں گے، اس پہ قائم ہے. اس پہ کوئی اپنا جو ہے وہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نہیں ہلا سکتا. اور یہ پاکستان اگر واقعی جمہوری ٹریک پہ قائم و دائم رہتا، آج پاکستان دنیا کی واقعی ایک عظیم طاقت ہوتا. ہندوستان کی طرف دیکھیے، وہاں کوئی مارشاء اللہ نہیں آیا. وہاں پچھلے 64 سالوں میں کوئی مارشاء اللہ آیا ہندوستان میں؟ وہاں تو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. اور پھر وہاں کوئی مارشاء اللہ نہیں آیا. وہ ملک دیکھیں آج کتنی ترقی کر رہا ہے، وہ کتنا آگے نکل گیا ہم سے. ایک زمانہ تھا وہ پاکستان کے مقابلے کی چوٹ تھا، پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا تھا ہر فیلڈ میں، لیکن آج ہم پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور وہاں ترقی کا ریٹ ہے وہ 8% ہے، 8، اور یہاں 2-2.5% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم روز 200 کروڑ روپے کا قرض اٹھاتے ہیں، اور وہ قرض 200 کروڑ روپے روز قرض لے رہے ہو. اس قوم کا تو کچھ بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے. وہ کہاں جا رہا ہے 200 کروڑ کا جو قرض ہے؟ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سارے 200 کروڑ روپے روز چھاپتے ہیں، حکومت کے حوالے کرتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ اس قوم کی خوشحالی پہ خرچ ہونا چاہیے، قوم کی ترقی پہ خرچ ہونا چاہیے. اور یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا. معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور روپیہ زیادہ سے زیادہ چھاپا جا رہا ہے. اور ہر سال یہاں پہ 400 ارب روپے کا نقصان ہم کر رہے ہیں یہاں پر مختلف چیزوں میں. اور PIA بیٹھ رہی ہے، ریلوے بیٹھ رہی ہے، اسٹیل مل بیٹھ گئی ہے، کیا بیٹھ کوئی چیز کوئی اٹھ نہیں رہی، چیز سب بیٹھ رہی ہے. یہ تو حال ہے یہاں پر. بھائی آپ اپنا جو ہے نا، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ٹریک ریکارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف یہ باتیں کر رہا ہے تو ہمارا اللہ کے فضل، ہم یہ کر کے دکھا چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ دوسرے تو یہ کہتے ہیں نا. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور شاید میں پرسوں میں نے یہ بات اپنے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کی. جلسہ دیکھا تھا گجرانوالہ کا ہی نہیں دیکھا تھا. جنہوں نے جلسہ دیکھا تھا ہاتھ کھڑا کرو. اب کیونکہ میں نے اس جلسے میں یہ بات کہی تھی تو آپ نے سن لی ہوگی، لہٰذا میں دوبارہ نہیں کہتا. دوبارہ کرو، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ یہ کہ دیکھو بھائی کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا بھائی ابھی نہیں، یہ نئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے. کہتے ہیں ہم سبز پرچم کی اور سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے. ذرا مجھے بتاؤ کہ جس دن اللہ کے فضل و کرم سے جس دن ہم نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں اپنے دھماکے کیے تو سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہم تو کر چکے ہیں سارے کام، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، آپ سب کو مبارک ہو. اب میں یہ کہوں گا، اب میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ میں کراچی آیا ہوں. یہ تنظیم ماشاءاللہ قائم ہو چکی ہے. اب میں نے سندھ کے اندرون سندھ میں نے آنا ہے، اور گوٹھوں میں آؤں گا، قصبوں میں آؤں گا. آپ بھی اب تیاری شروع کر دیں اپنی انشاءاللہ. آپ سن لیں سندھ کے، میں سندھ کے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بھائی ہمیشہ سندھ سے ہمیں کم سیٹیں ملتی ہیں، ہمیں سندھ سے ہمیشہ سیٹیں کم ملتی رہی ہیں. اس دفعہ PMLN کو سندھ میں سب سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے.
पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने कहा कि अब मैं सिंध के बाद अंदरूनी सिंध की जानिब आऊँगा, कस्बों में आऊँगा, मोहल्लों में आऊँगा, आप सब तैयारी कर लें और इस दफ़ा PMLN को सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मुल्क की हालात पर तबसरा करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि PIA, स्टील मिल, रेलवे, हर चीज़ बैठ रही है, कोई चीज़ उठ नहीं रही। इसके अलावा उनका कहना था कि थर के कोयले से मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता है। नवाज शरीफ और नून लीग सिंध के अवाम की तकदीर बदल देंगे, कोई भी चेहरा हो, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा एजेंडा यही है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मुशर्रफ की टीम आज किसी और छावनी में पल रही है। मुशर्रफ की टीम और काफ लीग कहां जमा हो रहे हैं, पूरी कौम उनके चेहरों को जानती है। हिंदुस्तान में देखिए कि पिछले 64 सालों से कोई मार्शल लॉ नहीं आया और वहां कोई आर्मी चीफ का नाम तक नहीं जानता। आज हम पीछे रह गए हैं और वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कराची पहुंचे। सूबाई काउंसिल के इजलास से वो खिताब कर रहे थे। इससे कबल कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत मौजूदा हालात को गनीमत जाने और जुर्रतमंदाना फैसले करते हुए इंतखाबात का ऐलान करे।